بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی اور غلام حسین لاہور سے. اور پاکستان میں چونکہ صورتحال سیاسی طور پر اور ادروائز کافی تبدیل ہو رہی ہے. وزیر اعظم برطانیہ چلے گئے ہیں, عمران خان بھی برطانیہ چلے گئے ہیں, چوہی نثار علی خان جرمنی جا رہے ہیں, اور باقی بھی لوگ جو ہیں دورے کر رہے ہیں. اور قادری بھی لندن میں ہیں, زرداری صاحب بھی لندن میں ہیں, اور کھچڑی پک رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو دورے پڑ رہے ہیں. تو صورتحال کو ڈسکس کرنے اور یہ دیکھنے کے گوادر سیمینار میں آرمی چیف نے جو خطاب کیا اور کراچی میں جو اعلان فرمایا, اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ آیا حکومت جو ہے دباؤ سے نکل گئی ہے یا دباؤ بڑھ رہا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس پر صرف ایک شخص اتھارٹی ہے, میری مراد شیخ رشید احمد, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور حقیقی معنوں میں ایک عوامی اور زبردست محب وطن پاکستانی لیڈر شیخ رشید احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام غلام حسین صاحب, نظامی صاحب. جی شیخ صاحب السلام علیکم. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لندن نہیں گئے, آپ یہیں بیٹھے ہیں. فیلڈ کا آدمی ہوں, میرے ذمہ محاذ ہے. چلیں آپ کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب, یہ لندن کی بات کر رہے تھے کہ آپ یہاں ہیں اور آپ کے لیڈران کرام جو ہیں سب لندن بیٹھے ہیں, تو آپ کو بھی لندن میں ہونا چاہیے تھا, وہاں آپ حصہ لیتے کوئی لندن پلان میں. سر جی, جب قسمت خراب ہو جائے نا تو لندن, واشنگٹن اور یہ پاناما یہ سب گلے پڑتے ہیں, لگتے ہیں. اور جو کچھ جھوٹی سیاست یہاں کی جا رہی ہے کہ ترقی کا راستہ روک, بھائی کرپٹ آدمی ترقی کا راستہ روکتا ہے, عمران خان کی کیا حیثیت ہے, وہ کیا روکے گا؟ صحیح ہے آپ کی اس بات. ملک میں جی کرپشن جب تک ختم نہیں ہوتی, ہم غلامی کی زندگی سے, ہم قرض کی زندگی سے, ہم بیکاری کی زندگی سے, یار انہی کے بچے لائق ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں. ہمارے شہروں میں بچے بچارے چوکوں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں. تو شیخ صاحب یہ مرض کیا ہے؟ پیکج لے لے کے فون کے وہ تنگ آ گئے ہیں, بے روزگاری کے پیکج جو ہیں اس ملک میں. اور انہی کے بچے 20-30 بچے جو میں کہتا ہوں گینگ آف 5 with their 30 kids, یہ تباہی کے مرتکب ہیں, یہ چور ہیں, ڈکیت ہیں. انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے ہیں, ہمارا مال لوٹا ہے, ہمارے کاموں کی کمیشن کھائی ہے. اور یہ اگر اسی طرح بچتے چلے گئے تو پھر یہ پاکستان کے لیے بچنے کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. شیخ صاحب مجھے تو کل میں نے جو دیکھا ہے میاں نواز شریف کو, پہلے تو خیال تھا کہ جیسے عرض کیا کہ جی وہ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں, پھر پتہ لگا بغرض علاج جا رہے ہیں, پھر 3-4 دن وہ منظر عام سے غائب رہے. لیکن لندن میں تو انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ قوم سے بقول آپ پہ خطاب کیا ہے, اور بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے, کہنے لگے کہ بس یار میں چیک اپ کرا کے اپنا علاج کرا کے دوبارہ تازہ دم ہو کے قوم کی خدمت کرنے جا رہا ہوں. ایویں گیا تے ایویں آیا. اچھا کس طرح؟ میریاں جانیاں دیکھو تے میریاں آنیاں دیکھو. اچھا کیا بات ہے جی. اس ملک کا پرائم منسٹر, یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی وزیر اعظم کئی مہینے تک نہ بھی آئے تو اس ملک کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شیخ صاحب گئے کیا لینے, آپ یہ بتائیں نا. سر مجھے تو 3 دن پہلے یہی پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں, ایک کلاٹ آ گیا ہے. واللہ عالم بالصواب, ان کے قریبی دوستوں نے, پتہ نہیں مجھے لانچ کیا گیا مجھ پہ یا کہا گیا, میں خود گیا صبح کہ یار اصل مسئلہ کیا ہے ان کے دوستوں. انہوں نے کہا نہیں یار شیخ رشید واقعی وہ بیمار ہیں. اس لیے میں نے چینلز پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کل میں ایک پروگرام میں تھا, وہ آ ٹپ کے اس پروگرام میں اور 30 منٹ میرے ضائع کیے. اور میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یار یہ سارا میری ٹوپی چرانے کا پروگرام تھا. تو آپ کا مطلب ہے اور کہ وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے لندن جانے کے لیے؟ جی اگر تو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, اور اگر ان کا حکیم آصف زرداری ہے اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. لیکن شیخ صاحب یہ عمران خان صاحب نے اپنے سابقہ طریقہ کار کے جو دھرنے کے موقع پہ اپنایا تھا انہوں نے 2014 میں, اس وقت لگتا تھا کہ وہ ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے تو ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے تو رستہ جدا کر لیا. نہ وہ ریزگنیشن والے مطالبے کے ساتھ ہیں خان صاحب سے, نہ وہ کوئی دھرنے ورنے کے چکر میں پڑنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہاں پارلیمنٹ میں آپ سے ایشو ٹو ایشو بیسس پہ ہم تعاون کریں گے. وہ تو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا ایسے ہی.
نظامی صاحب اتوار والے دن جو انہوں نے غیر سرکاری طور پر رابطہ کیا نواز شریف صاحب نے آصف زرداری سے، جو حسب معمول بزنس مین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی چابی کہاں ہے آصف زرداری کی، اس میں پہلی بات اس نے یہ کی کہ عاصم کی بیل ہو اور اسی مہینے میں ہو۔ دوسری بات اس نے کی ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کو نکالیں وہاں سے۔ تیسری بات اس نے کی ہے کہ میرے پیچھے جو سی بی آر کے ٹیکس کے کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ چوتھی بات اس نے کی کہ نیب کے کیسز ختم کیے جائیں۔ پانچویں بات جو کی ہے وہ ہو چکی ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیا جی آخری بات؟ یہ میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں لیکن اس کی شیخ بیل ہو صاحب گئی ہے۔ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں غلام حسین صاحب، تو یہ نواز شریف نہ ڈاکٹر عاصم کو چھڑا سکتے ہیں نہ زرداری صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں، تو نواز شریف اور ان کی کس بات پہ اگریمنٹ ہو سکتی ہے پھر؟ دیکھیں عاصم سے ساری ایف آئی اے، ساری نیب، ساری انویسٹیگیشن پیچھے ہو چکی ہے، ہینڈز اپ کر چکی ہے۔ مقتدر حلقے کتنا کیس لڑ لیں گے عاصم کا؟ تو آپ وہ کا صحیح مطلب ہو رہے ہے ہیں کہ نہ پراسیکیوٹر ملتے۔ ہی از گوئنگ ٹو بی اے فری مین؟ میں دیکھیں اس کی ڈیمانڈ ہے، ہو سکتا، دیکھیں میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں۔ غلام حسین صاحب مکمہ تو یہی ہو گیا نا پھر، یہی بات جو ہم کر وزیر رہے ہیں۔ اطلاعات رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے شیخ صاحب اور نظامی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پناما پیپرز میں نہ تو زرداری صاحب اور نہ کوئی اور، اگر شیر رشید، غلام حسین، عارف نظامی، عمران خان سارے بھی ساتھ مل جائیں تو پناما پیپرز کا کیا ہوگا؟ وہ تو بین الاقوامی اسکینڈل ہے، کو ہم نے تو سازش کی نہیں ہے اس کے ہاں لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں بغیر نام لیے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یار جب میں کچھ کرنے لگتا ان کو موقع ملتا تو یہ مجھے سٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرنے لگتے ہیں؟ جب بھی کوئی موقع ملتا دیکھیں ہے یہ موقع تو واقعی عمران کو اللہ نے دیا ہے، واقعی اس کا پروگرام ڈھیلا ہوتا جا رہا تھا پبلکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی، اور اب یہاں سے اگر عمران خان پیچھے ہوتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل کال فار عمران خان، اور لوگ تیار ہیں عمران خان کے ساتھ دوبارہ باہر نکلنے کے لیے۔ یہ قوم دوبارہ تیار نہیں ہوتی لیکن وہ تیار ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر، لیکن اصل فیصلہ کرنا ہے جوڈیشری نے اور مقتدر حلقوں نے یہ اور عوام نے، یہ لیڈر سارے دیکھتے رہ جائیں گے۔ شیر رشید صاحب معاف کرنا، فوج کا سربراہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ جی محاذرہ ہی نہ کرے، اور ساتھ کہتے ہیں جی کرپشن بھی ختم کرنی ہے، پھر آپریشن بھی جاری رکھنا ہے۔ ایم کے ایم جو ہے وہ کسی صورت نواز شریف کو ہٹانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فوج جو ہے وہ خاموش تماشا ہی ہے۔ جج جو کہتے ہیں اپنی لڑائی خود لڑے، عوام سڑکوں پر نہیں آ رہے، پیپلز پارٹی نے مکمکا کر لیا ہے۔ آپ اور عمران خان جو ہے اور یا آپ جیسے دو چار سال پھرے جو ہے، ہاں یہ 1.5 منٹ کی مسجد کس طرح آپ کس طرح نواز شریف کو ہٹا سکتے ہیں؟ غلام حسین صاحب آپ نے اتنا زوردار سٹروک کھیلا ہے تو میں اسے سلپ میں کیچ نہیں کرنا چاہتا، نہیں، یہ چکا ہے، لیکن چکا۔ اگر شیخ رشید اور عمران خان بھی گھر بیٹھ جائیں تو نواز شریف اب بچتا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا 2 دن پہلے۔ تو شیخ صاحب یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بات مہینوں کی یا سالوں کی ہے یا دنوں کی ہے؟ مجھے دیکھیں نا، اصل تو ان کو پتا غلام حسین صاحب کو، لیکن میں نے جو کہا تھا کہ مارچ اپریل سے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ یہ بزنس مین پولیٹیشین ہے، جب تک ان یہ تو کی شروع ہو دم گیا پہ نا۔ پاؤں نہ رکھے، اور گینڈے کا پاؤں آئے، یہ گینڈے کا پاؤں ہے تو یہ بھاگے ہیں، اور یہ ان کا پرابلم کیا ہے؟ چلا رہے۔ جی سر، ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے؟ اور ساری وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میرا ایسی بات خیال ہی نہیں ہے نہیں۔ شیخ صاحب، وہ تو کہتے ہیں میری کوئی گزارش غیر سنیں، قانونی چیز ایک مجھے جملہ بول لینے دیں پھر میں بھول جاؤں گا نظامی یہ صاحب۔ بتائیے سارے آپ لوگ نواز شریف کے ساتھ شامل ہو جائیں، شیخ رشید بھی ہو جائے، عمران خان سانو بھی ہو کتے جائے، نے کٹے ایسی شامل ہو مارل جائیں۔ شیخ صاحب کو کریڈیبلٹی، بات کرتے ہیں۔ مارل کریڈیبلٹی حکومت کی ختم ہو گئی ہے۔ اس کو کوئی دلیل، کوئی وکیل، کوئی زرداری، کوئی الطاف حسین، کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ نواز شریف کی مارل کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ تو شیخ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ سیاست اور مورالٹی کا وہ نہیں مطلب کہا جاتا ہے عام طور پہ پاکستان میں، اور عموماً دیکھا گیا یہ کہتے وہ رہے ہیں، تعلق ہی نہیں ہے۔
آپ morality کی جتنا بات بے کر رہے ہیں، بس کون سی نواز morality؟ شریف کو دیکھو، ساری اپوزیشن اس کے ساتھ ہے، اس کو کیا ڈر ہے؟ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں فوج بھی ایک پیج پہ ہے، چیف جسٹس کا بھی بطور غلام حسین کے بیان آ گیا ہے، جی ہاں، نہیں وہ فوج چھپا نے ہے بھی اخباروں کہہ میں، دیا کہ اپنے مسئلے ہیں جی، وہ تو چھپا ہے تو پھر اخباروں کیا میں۔ ڈر ہے جی؟ پر مسئلہ کی ہے، میں دیکھیں ہی وہ پوچھ جس رہا۔ ضمن میں چھپا ہے، جس ضمن میں چھپا ہے وہ ڈیفرنٹ مسئلہ ہے، اور الٹیمیٹلی مجھے یہ حق نہیں ہے اتنا بڑا جملہ کہنے کا، اس پاناما لیگ میں وہ ججز بھی آئے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے کیسوں کے فیصلے کیے ہیں اور جنہوں نے ٹرکی کی پارٹیوں کے سٹے آرڈر ختم کیے ہیں، ان کی دولت کے سراغ وہاں سے ملے ہیں۔ ملک قیوم کا تو چلو پتہ ہی ہے، وہ شہرت ان کی بہت بین الاقوامی شہرت یافتہ تھے، ان لوگوں کو عزت عزیز نہیں ہے، پر جب حاضر ڈیوٹی جج کا بھی کسی کا نام آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اگر چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں کیا کروں، تحقیقات ہو، چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، فوج کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ چسکا گروپ نہ پیدا کریں، 3 لاکھ پاناما کے لوگ ہیں، 1.5 لاکھ باہر آ گئے ہیں، یہاں 20 کروڑ لوگ ہیں، 20 لوگ بھی باہر نہیں آئے، کیونکہ ان کو چوروں کو جب یہ احساس بلند ہوگا کہ یہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، وہ بھٹو ایک بات کہتا تھا، مجھے اچھا یاد آیا، وہ کہتا تھا شیخ رشید جب یہ ہاتھی گرتا ہے نا تو کیڑیاں، مکوڑے، بھونڈیاں، مچھر یہ بھی سارے چر دوڑتے ہیں۔ سو جوان وہی ہے جو ہاتھی کو میدان میں للکارے۔ شیخ صاحب، جی شیخ صاحب یہ اب ختم ہو گئے ہیں جی۔ اب بتائیں کہ آج سے کیا بڑے بڑے ڈاکومنٹ یعنی دستاویزات ان کی کرپشن کے، کرائم کے، بین الاقوامی سطح پر پیسے لے کے، لوٹ کے پیسے کو باہر لے کے جانے کے بارے میں اور کوئی ڈاکومنٹریز اور باقی چیزیں کیا آ رہی ہیں؟ اب سے اگلے 2 مہینے کیا ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب ہون کی ہون جا رہا ہے؟ سر شنید یہی ہے کہ یہ نہیں چل سک رہا ان کے کام، اور کیسز اور نکل رہے ہیں، اور بھاری بھرکم کیسز نکل رہے ہیں، اور جس میں لوگ پاکستان کے اندر سے بھی وٹنس دینے والے ہیں کہ ہاں ہم سے کمیشن لی گئی، یا ہم نے کمیشن دی، یا ہم نے اس خاندان کو مال پہنچایا۔ سو یہ کہنا کہ آسانی سے یہ لندن اگر تو واقعی ہی مرض اور مریض ہیں، اور خدا نہ کرے ان کا حکیم یا ڈاکٹر معالج جو ہے آصف زرداری ہو، اور اگر یہ مریض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اگر یہ اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو یہ فیصلے پاکستان کے حق میں ہوں، اور کسی بڑے حادثے سے اللہ اس ملک کو بچائے، اور ان لوگوں سے باہمی افہام و تفہیم سے ہی جان چھٹ جائے تو مناسب ہے۔ شیخ صاحب اگر نہیں چھٹ رہی تو پھر لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہے۔ میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا، مختصر پر رائے گورنمنٹ بیٹھے رہے، ایک دفعہ نہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کی، نہ کیبنٹ کی میٹنگ کی، نہ ہی پارلیمنٹ میں جانے کی زحمت گوارا کی۔ اب اگر پارلیمنٹ میں گو نواز گو کے نعرے لگ بھی جائیں تو دیکھیں آپ نے برطانوی وزیر اعظم بھی تو پارلیمنٹ میں نعرے بازی ہوتی ہے، گالیاں بھی کھاتا ہے۔ تو کمپرومائز تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر عمران خان کی پارٹی اور اپوزیشن سے بیٹھ کے یہ کمیشن پہ اور دوسرے معاملات پہ کوئی اگریمنٹ کر لیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں جہاں تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ بعض لوگ سادے ہوتے ہیں، سوائے کمیشن چیف جسٹس کے اگر نیچے نہیں بنے گا تو یہ بات نہیں چڑھے گی آگے، کیونکہ اب تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے فضل الرحمان صاحب تو پہلے ہی نواز شریف کے ساتھ اپنا سیاسی تیا پاچا ان کے ساتھ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں آخری طور پہ۔ ہاں وہ تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آصف زرداری کا بڑا سٹینڈ یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کو کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے پاکستان آنے دو۔ دونوں قوتوں کو وہ گولی بیچ رہا ہے، ایک اس کو پوڑی دے رہا ہے، معجون دے رہا ہے نواز شریف صاحب کو، اور دوسرا مقتدر حلقوں کو تھرو رحمان ملک بھی رابطے میں ہے۔ سو اس نے بھی اسی 15 دنوں میں فیصلہ کرنا، اور مجھے غالب امکان یہی ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ نواز شریف کے بعد میری باری ہے۔
جی ہاں، وہ اور اس باری لگنے کو کوئی نہیں. اسٹیٹس اور کو سندھ میں جس سوٹ طرح کرتا ہے نا آپ پیپلز پارٹی. دیکھیں نا، سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا مین آپ کہیں گڑھ ہے. ہب ہے، وہاں بہت بڑی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے تالپوروں کی، اور کافی زیادہ برادریاں جو ہیں ان کے مین وہ کنارے پہ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے یہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں، اسی مہینے کے آخر میں، یا اگلے 10-15 دن لگا لو، مہینہ لگا لو، اس کے اندر ہونا ہے. تو ویسے شیخ صاحب، نظامی صاحب قطع کلامی، ایسے نہیں ہے کہ ایک طرف چور ڈاکو اور ان کے پشت پناہ ہے اور دوسری پر پوری قوم اور وہ لوگ ہیں جو دیانتدار لیڈرشپ میں ملک چلانا چاہتے ہیں؟ سر قوم کو باہر نکل کے اظہار کرنا چاہیے نا کہ ہم قوم ہیں. ہاں شیخ صاحب نے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم گلی کی شڑی بات کی ہے، سبزیاں 20 ہیں. آدمی تو باہر نہیں نکلے. شیخ صاحب یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی تھوڑے سے نا بیک گیئر مار گئے ہیں، اور وہ دھرنا ورنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ رائے ونڈ والا ہو پائے گا. اگر ہوا بھی تو یہ جس گرمی کے اندر، اور اگر رمضان آ رہا ہے، اس بیل کو منڈے چڑھانا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. دیکھیں اگر یہ بیل میں ڈیٹ چڑھ گئی نا تو پھر اسی ہفتے میں ہی فیصلہ ہو جائے گا. کس طرح شیخ صاحب ذرا اور سمجھائیں بھی. نواز شریف کا جو یہ آپ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں نا وہ بڑا مضبوط ہے. کئی دفعہ اس نے قوم سے خطاب کیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور میں نے آپ کو کہا اس کی دم پہ گینڈے کا پیر آیا ہوا ہے. یہ ڈکٹیشن بھی لے گا، اور یہ شیر کی دم پہ جو گینڈے کا پیر آیا، آپ دیکھیں کہ اس کی چیخوں کا سٹائل دیکھنا کہ یہ پیچھے مڑ کے کیسے دیکھیں گے. سر یہ گینڈا کون ہے شیخ یہ صاحب؟ مفاد بس میں آپ چھوڑ دیتا ہوں قوم پہ، ایسے ہی نئی باتیں نہ کروائیں مجھ سے آپ. نہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے فی الحال کوئی گینڈا پیر رکھ ہی نہیں رہا. اگر وہ گینڈا وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے. نہیں شیخ آپ صاحب، کو حق یہ حاصل ہے جو مرضی سمجھیں. جی جی آپ کو حق حاصل ہے جو مرضی آپ سمجھیں. عارف نظامی صاحب، یہ جو ہے نا عمران خان بالکل ابھی تک جب سے پاناما پیپرز آئے ہیں انہوں نے اپنے کارڈز بالکل ٹھیک کھیلے ہیں سیاسی طور پر. انہوں نے کہا میں سب سے رابطہ کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے اور ہر ایک کو بتاؤں گا اور سارے آئیں، یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور آخری آپشن کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ڈی چوک کا رخ نہیں ہوگا، رائے ونڈ کا ہوگا. لیکن جب وہ چلیں گے 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی ان کے لیے اکٹھا کرنا اور کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ خود چننی ہے کہ اب اس الٹیمیٹم کو ایکسپائر کر کے میں نے راست اقدام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. طاہر القادری نے ان کی حمایت کر دی ہے، جماعت اسلامی پر تول رہی ہے. ان کو جتنی سٹرنتھ چاہیے وہ شیخ صاحب یہی میں شیخ صاحب سے پوچھنے لگا تھا. یہ ان کے پاس موجود ہے. میں پوچھنے لگا تھا شیخ صاحب سے ہی، یہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری از ہی آنسٹ بروکر؟ شیخ صاحب ایمانداری سے بتائیں مجھے. از ہی کیا پوچھا آپ نے؟ از ہی این آنسٹ بروکر؟ کیا ان پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے؟ ان کو وہ قابل اعتماد ہیں؟ سر بالکل ہیں. 24 بندے مروا کے شہید کروا کے وہ گئے ہیں، باقی سب نے تو انگلی لگا کے شہادت حاصل کی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کیا کینیڈا سے، اچھا، اور اور آپ میڈیا نے سارا یہ کہا کہ وہ لندن آ گئے ہیں، کیونکہ یہ پھر میڈیا ایک ایسی سوچ دینا چاہتا ہے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. کوئی شہر ایسا نہیں ہے اس پاکستان کا جس میں طاہر القادری صاحب کے 10-15 ہزار آدمی نہیں ہیں. 5,000 تو کم از کم ضرور ہے ہر کانسٹیچوئنسی میں، کم از کم کی میں بات اور کر رہا بڑی ہوں. تاریخی جدوجہد انہوں نے باقی کی ہیں نہیں پھر تو باقی جناب علی آخری جھٹکا طاہر القادری کیس دے گا اور توقیر شاہ بھی آئے گا اور یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. عدالتوں اور ججز کی بعض جو جائنٹ وینچرز کی رپورٹیں ہیں نجفی صاحب کی، وہ ان کے گلے پڑیں گی. جب انسان کے الٹے دن شروع ہوتے ہیں تو سارے پرانے قرضے بھی دینے پڑتے ہیں جو یہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے دینے ہیں. طاہر القادری کے یہ مقروض ہیں، خون گرا ہے لاہور کی دھرتی پہ اور انہوں نے گرایا. شیخ صاحب بڑی آج کل اڑی ہوئی ہے، بڑے دنوں سے تھی کہ جناب لاہور میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ -1 فارمولا، یعنی مائنس میاں نواز شریف، کوئی نہ چینج لایا جائے، کوئی فیملی میں سے وزیر اعظم لایا جائے گا، فیملی کے باہر سے ہوگا، یا یہ اسمبلی چلی جائے گی. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کو کیا سیناریو نظر آتا ہے، تو یعنی ایک طرف رکھ دیں مریم نواز کی ٹویٹس کو، تو کیا نظر آتا ہے منظر آپ کو؟
نظامی صاحب آپ تو ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کا خیال ہے کہ خاندان سے باہر یہ کسی کو دیں گے؟ نہیں، میرا خیال تو نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں اپنے نظامی صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کلثوم نواز کو لائیں گے؟ اچھا، لیکن زرداری صاحب یہ نے درست کلثوم کیا، نواز صاحبہ کو لائیں گے؟ کلثوم نواز کو لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ کل غلام حسین صاحب نے بھی کوئی میری ذکر اطلاع کیا تھا یہ آپ ہے۔ کے حوالے سے، وہ کس طرح ہوگا ہاں جی؟ جی، وہ کس طرح ہوگا؟ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے، شہباز شریف ابھی تک باہر نہیں نکلا ان کے حق میں۔ جی دیر یو آر. حمزہ اب میں حمزہ کی بھی بچوں کی طبیعت خراب سیاست ہوگی۔ نہیں کرتا، میں بچوں کی سیاست نہیں کرتا۔ دیکھیں زندگی میں ایک ٹائم ہوتا ہے انسان ساری لوٹ مار کی دولت کٹھی کر لے، یہ ایسے ہی سمجھ لیں بینک کے لاکر ہیں، بعد میں لاکر کو چابی نہیں لگتی اور کوئی اور آ کے یہ مزے لیتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ نہ حمزہ، نہ نثار، نہ ڈار، نہ شہباز، کلثوم نواز اینڈ اونلی کلثوم نواز۔ وہ کس حیثیت میں آئیں گے جی؟ کس بیسس پہ آئیں گی؟ اور کیا یہ اس کا وہ فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بہتر سارے سمجھیں۔ کس حیثیت میں آئیں گے؟ اس سے بڑی حیثیت کس کی ہے؟ تحریک اس نے چلائی، مار اس نے کھائی، اور نواز شریف کی اس سے زیادہ کانفیڈنٹ کون ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ مریم کا نام کیس میں آ گیا، اب آپ نواز شریف کی اولاد کا نام کیس میں آ گیا۔ آپ کا خیال کیا ہے کہ شہباز شریف کو وہ آنے دیں گے یا حمزہ شہباز کو آنے دیں گے؟ شیخ صاحب، میرے اتنا بھی نزدیک کچا نہیں ہے نواز شریف۔ یہ پاناما لیکس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا، وہ یہی ہوا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو ایئر اپیرنٹ تھی، نہ حسین تھا، نہ حسن تھا، نہ حمزہ تھا، نہ سلیمان تھا، وہ مریم تھی، اور ان کا نام بھی ٹینٹ ہو گیا یہ پاناما گیٹ کی وجہ سے۔ مجھے تو نظامی صاحب اس کی گردن پہ ہے، دراوی میرے پاس تو کچھ زیادہ کہنے کو نہیں ہے اس مسئلے پہ، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھی دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہوئے یا متحد رہتے ہوئے بھی فیملی کا ڈیسیژن کلثوم نواز ہے، وہ بعد میں نواز شریف کی سیٹ پر الیکشن لڑ سکتی ہیں جب چاہیں۔ لیکن شیخ صاحب، آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف منڈے کو یا ٹیوزڈے کو واپس آ جائیں گے اور اپنا عنان اقتدار جو ہے دوبارہ سنبھال لیں گے۔ چھوڑی تو ہے ہی نہیں انہوں نے، ابھی بھی وزیر اعظم ہے وہ۔ دیکھیں وزیر اعظم تو اب بھی ہیں وہ، ہاں، تو یہ اکیڈمک بحث ہے لیکن نا جو پھر۔ وزیر اعظم کی ساکھ ہوتی ہے اور ٹک شاپ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ جو ان کا دبدبہ اور شمشمہ اور تنتنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نظامی صاحب، نظریہ ضرورت کے وہ وزیر اعظم ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن فیصلے کی قوت دیکھیں، جو کل بیش کیا نام ہے ادیب کے بارے میں لفظ نہیں بول سکتے، کل بوشن، بلکہ اسلام آباد راول پنڈی میں تو یہ بڑی زور کی افواہ ہے کہ جو 4-5 دن پہلے انڈین بارڈر پہ حملہ ہوا، نیرنگ کون سا وہ جگہ ہے، وہ فرمائشی پروگرام تھا۔ ہاں، تو آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس۔ I think so, sir. دیکھیں نظامی صاحب، مطلب شیخ صاحب کی باتیں یار باقی چیزوں کو اگر اگنور بھی کر دیں، ان کا یہ جو کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی بے بسی، ناکامی، شکست اور تنہائی سیاسی جو ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ ان کے ریئل بردر جو ان کو باپ کا درجہ دیتے ہیں، میاں محمد شہباز شریف، آج تک اس لمحے تک پاناما پیپرز پر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا نواز شریف یا ان کے بچوں کے وہ بارے تو ملوث ہی نہیں اس میں، تو وہ کیوں میں۔ کہیں؟ نہیں ان کو اور نہیں ایک ڈیفینڈ بات میں کیا۔ اور کہتا ہوں، نظامی صاحب ذرا مجھے سن لیں، جی سر۔ ان کا کیا ہے پاکستان میں؟ نہ مکان ہے میرے اسلام آباد میں کسی بھائی کا، سرکاری عمارتوں میں رہے ہیں، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ ان کا دفتر ہے، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کا ڈاکٹر ہے، نہ ان کا ہسپتال ہے، نہ ان کے کپڑے بھی ان کے ٹنگے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں، نہ ان کے ایسٹس ہیں، نہ ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ قبضہ گروپ ہے پاکستان میں۔ شیخ صاحب، یہی تو ہماری ووٹوں کو بدقسمتی کل ہے، آدمی ولی یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی قانون بنانا چاہیے، کوئی آئین میں تبدیلی لانا چاہیے کہ اگر ہمارے حکمران علاج کرانے بھی باہر جانا ہے، ان کے بچے بھی باہر تعلیم حاصل کرنا ہے، ان کا مکانات بھی باہر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ان کا کاروبار بھی باہر ہے، تو یہ آیا ہمارے ٹھیک ہے، اور بزنس مین بھی ایسے کرتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے، لیکن آیا حکمرانوں سے ہم کوئی مثالی کردار کی توقع نہیں کرتے
کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں، ان کے بچے یہاں پہ پڑھے، ان کا کاروبار یہاں ہو، پھر انویسٹمنٹ لے کے آئے یہاں۔ آپ مجھے بتائیں نظامی صاحب، جن کا جو انویسٹمنٹ لانے والے ہیں وہ اندھے تو نہیں ہوتے نا؟ وہ دیکھتے ہیں بجلی یہاں نہیں، گیس یہاں نہیں، پانی یہاں نہیں، قانون یہاں نہیں ہے جی، ایمانداری یہاں نہیں، دیانت یہاں نہیں، اور خود جب یہ آ جائے کہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ یہاں نہیں، آپ کی اپنی انویسٹمنٹ یہاں نہیں، آپ کس سے ٹیکس مانگیں گے اور کس کی انویسٹمنٹ منگائیں گے؟ لوگ معذرت کے ساتھ بے وقوف، جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ سیانا ہے، وہ شام کو اپنا اکاؤنٹ ین میں تبدیل کرتا ہے، دن کو وہ ڈالر میں کرتا ہے، اور اگلے دن 72 گھنٹے بعد وہ پاؤنڈ میں کرتا ہے کہ جدھر سے 4 پیسے ملے۔ وہ پاگل ہے کہ دیکھے کہ ملک کے وزیر، اور مجھے آپ بتائیں ہمارا کیا گناہ کہ اس ملک میں بڑے لوگوں کے ہر بچے کا باہر میں ایک سلسلہ ہے۔ پاکستان میں وہ ایسے ہی ایک دکھاوے کے لیے چند گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، ہم اسی سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور ان کو ڈر ہے کہ شاید اس ملک میں ایسی سول وار ہو کہ اگر ہم نے یہاں کچھ رکھا ہو تو ان کا تو یہاں سے کیا جائے گا، کوئی فریج جائے گا یا ڈیفریزر جائے گا، اے سی اتاریں گے لوگ اگر بہت بڑی مخلوق باہر نکل ہے۔ باقی تو ان کے پاس پلاسٹک کی کرنسی ہیں، یہاں مارتے ہیں اس کو اور کرنسی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر سے مارتے ہیں تو کرنسی ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ پلاسٹک کی کرنسیوں سے ساری دنیا کو، سارے پاکستان کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ یہ بتائیں انہوں نے 3 سال میں کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا؟ آپ نے ہر وقت چنگا کھانا اور مندہ بولنے دی قسم کھا دی ہے آپ میرے۔ بتائیں، آج آپ کا دل بڑا آیا ہوا ہے، آپ کا دل بڑا کر رہا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ آپ بتائیں غلام حسین صاحب، آپ ختم ہونے سے پہلے بتائیں کہ یہ کام انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، میں کہوں گا آگے چلیں بتائیں، ابھی کوئی ایک کام بتائیں۔ میں تو بتاؤں گا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا اور میری کوئی ایک ایسا بندہ اپائنٹ کیا ہے غلام حسین صاحب، کوئی ایسا بندہ اپائنٹ کیا ہے جو میرٹ پر کیا ہے انہوں نے، اس کا نام بتائیں آپ۔ میں بتاتا ہوں، آپ پہلے مجھے جواب دے دیں 2 چیزوں کا، انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، نمبر 1، اور نمبر 2، آپ کا اور میرا صرف زور چلتا ہے کمزور سیاسی حکومتوں پر اور سیاسی ورکروں پر۔ آپ نے آج تک یہ کیوں نہیں پوچھا فوج سے اور عدلیہ سے کہ یہ ایم کیو ایم اور راہ اور ان کے گماشتے اور ان سے پیسے اور اسلحہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ کیوں دلدل پڑی ہوئی ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی؟ اس کا بھی جواب دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اور کن کن کے اکاؤنٹ سامنے آنے والے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک شیخ صاحب۔ میں چائنا پاک اکنامک کوریڈور کو فوج کا اور موجودہ حکومت لیڈ بائی نواز شریف اور جس میں شہباز شریف کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں، باقی انہوں نے تمام تباہی کی ہے۔ دیکھیں، چائنا کوریڈور خود چین کے لیے بھی دنیا معیشت میں زندہ رہنے کی ایک امید اور چمک ہے۔ ہمیں یہ شاید قوم کو احساس نہیں کہ گوادر پاکستان نہیں، دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، جہاں اگر ایک 7 mm ہی لگا دی جائے، 30 ملی میٹر کی توپ بھی لگا دی جائے، ساری دنیا کی نقل و حمل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور چین جو وہاں سے دیکھے نا، چین سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، بینکاک سے، انڈیا سے، سارے سمندر میں راستے بند ہو رہے ہیں اس کے، اور وہ ملائیشیا میں اپنے بیس سمندر کے اندر بنا رہا ہے۔ تو وہ دنیا میں جانے کے لیے اس سے بہتر پوائنٹ یہ چرچل پوسٹ اس کو کوئی اور ملک نہیں دے سکتا۔ اور پاکستان کی بھی یہ گوادر، ہمارے پاس 5 ورجن پورٹیں ہیں، اگر چین وہاں آ جائے گا، اور جو کہ آ چکا ہے، تو پھر یہ 4 منواڑا، پسی اور یہ 2-3 اور جو ہیں، یہ 5 ورجن پورٹس جو ہیں گہرے پانی کی، یہ پاکستان کا نقشہ بدل دیں گی۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ راحیل شریف اس مسئلے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنیشنل مداخلت ہوئی تو وہ اجاڑ کے رکھ دے گا، روند کے رکھ دے گا ایسی سازش کو۔ اور بعض موقع پہ فوج میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ نیشنل ایشو پہ بھی ہمارے بعض قومی لیڈر اور خود حکومت جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار ہوتی ہے، اور وہ ان کو وہ فائر نہیں دیتی جو فوج کو ضرورت ہوتا ہے۔ سو اس لیے چائنا کوریڈور جو ہے سارا فوج کے پاس ہے، اور وہ اس کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے یہ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہتے ہیں۔ مختصراً میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ چودھری نثار جو ہیں، ان کی کا گیم ہے، مثلا یہ کل بھی کہتے ہیں کہ جی غیر قانونی طور پر حکومت کو فارغ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، پھر وہ جو خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ہے ان کو بڑا پرسنلائز قسم کے تانے بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ آن ہو سائڈ ایزی، یہ
ان کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں؟ کیا ان کی گیم کیا ہے، سیاست کیا ہے ان کی؟ دیکھیں ہے تو وہ اینی کے ساتھ، گو ان کی جو جہاز میں گیا ہے، لوگوں نے بڑا اس بات کو ہوا دی ہے، وہ خود چودھری نثار کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. لیکن آج مجھے کسی نے کہا، میں نے سنا نہیں، کہ شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش ہوئی تو ہم ناکام بنا دیں گے. ان کو خطرہ ہے کہ اس سارے مسئلے میں کوئی خفیہ ہاتھ، ظاہر ہے اس ملک میں ایک ہی خفیہ ہاتھ ہے، وہ کام کر رہا ہے ان کے خیال میں، اور خیال ہے، اور اسی لیے دونوں ایجنسیاں آمنے سامنے ہیں اس وقت. عسکری ایجنسی بھی اور نواز شریف کی آئی بی بھی ایک دوسرے کے ریکارڈ اور ایک دوسرے کے تانے بانے اکٹھے کر رہی ہیں. اور میں یہاں تک پہنچا ہوں اس نتیجے پہ کہ یہ بات اتنی آسانی سے ٹلنے نہیں جا رہی، یہ بات بڑھنے جا رہی ہے، اور یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کسی نہ کسی کو لے کے ضرور ڈوبے گی. اور جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کا کہا، غلام حسین صاحب نے، جی غلام حسین صاحب واقعی ایم کیو ایم دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر ویسے ہی مزے لیتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم اگر ان کے یہ تلیر تتر کالا بٹیرا اور یہ موٹا فصل اور یہ قاضی اور دوجے یہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، کن کٹا اور کن ٹوٹا اور یہ سارے اگر فارغ ہو جاتے ہیں، مچھر اور فلاں، پھر ایم کیو ایم کے ایک خالصتاً سیاسی جماعت ہوتی ہے. اور ایم کیو ایم کا یہ سمجھنا کہ جب تک الطاف حسین زندہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اتنے کن ٹوٹے اگر ختم ہو جائیں گے تو کراچی میں امن ہو جائے گا. کل چیف آف آرمی سٹاف نے ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راز کراچی کے امن میں پوشیدہ ہے، اور میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی سرزمین میں بھی ہماری ترقی کا راز پوشیدہ ہے، اور اس پہ فوج ٹھیک کام کر رہی ہے. عقل نہیں ہے تو ہماری سیاسی قوت کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی اولادیں دولت کے پہاڑوں میں اس طرح گردن گردن تک دبے جا رہے ہیں کہ ان کا جینا، ان کا مرنا دولت ہے، اور پاکستان اور عوام اور غریب عوام اور ترقی ان کا ایک سہانا لابھ. مختصراً یس اور نو میں، بلکہ کہ کوئی ان ہاؤس چینج کا امکان ہے؟ چہرے تو لوگوں کے اڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے جو لوگ سامنے آنا چاہتے ہیں ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں ہیں. جب تک وہ سامنے نہیں ہو تو نون لیگ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں صرف آج کل اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین ہی حاضری مکمل کر رہی ہیں، باقی تو ان کی حاضری پوری نہیں. کل اب ہم دیکھیں، ہم سینئر لوگ ہو گئے ہیں، ہم تو ایوان میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے خود، ورنہ ان کا ریکارڈ اتنا ٹریک ریکارڈ برا ہے کہ یہ نہ اسمبلی میں آتے ہیں نہ ان کے وزیر آتے ہیں. اور یاس صادق صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ایشو پہ مجھے فلور نہیں دینا، میرا مائک نہیں کھولنا، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے مائک بند کرے گا اور میرا مائک کھولنے جا رہا ہے. شیخ صاحب کہ آپ کی ون مین پارٹی ہے تو اتنا ٹائم مل رہا آپ کو. ایم این اے تو ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں میری ون مین نہیں ہے، 9 پارٹیاں اور ون مین ہیں. صرف میں ہی کیوں کھٹکتا ہوں ون مین کے؟ بالکل. اور میرا جو ون مین کا ریکارڈ ہے وہ 343 پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ آپ ٹریک اٹھا کے دیکھیں کہ جس بندے کا سپیکر ہی بند ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کے سپیکر سے کام لے کے، اللہ کے دیے ہوئے سپیکر سے کام لے کے ان کی دھیں پٹاس کر رہا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو شیخ صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اگر آپ سے فائنلی میں پوچھوں کہ یہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے، بحران بھی ہے، سیاسی ہے یا اقتصادی ہے یا جیسا بھی ہے، پولیٹیکلی کہیں گے، اس سے کوئی میاں نواز شریف صاحب کے نکلنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ اور بڑھتا دکھائی دے رہا ہوں، اور الٹیمیٹلی ٹائم ضرور لے گا، کیونکہ جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اور پاکستان کو بھی آگے چلنا چاہیے، جمہوریت کو بھی بچنا چاہیے، اور ان سے نجات بھی حاصل کرنی چاہیے. ٹائم ضرور لگے گا، لیکن نواز شریف اینڈ ہز پارٹی میرا نہیں خیال کہ اس کیس سے نکل سکیں گے. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی سیر حاصل روشنی ڈالی ہے موجودہ صورتحال پہ. غلام حسین صاحب وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. آج منڈے کو شیخ صاحب نے جو بات کی ہے ناظرین وہ آپ نے سنی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ پارٹی بھی شروع ہوئی ہے، اینڈ دوسری طرف جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے ان کے لیے یہ پارٹی اوور ہے. شاید تھوڑا سا وقت لگے، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی اور وہ فارغ ہو جائیں گے اس بحران کے نتیجے میں.
میرے ذاتی طور پر شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی نہیں ہوگا ایسے. جہاں تک انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی وارن کیا کہ اگر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ نہ کیا تو ان کی بھی سیاست کے لیے یہ ایک آخری امتحان ہوگا. اور بات جو ہے شیخ صاحب کا خیال ہے کہ اب آگے بڑھے گی. ابھی تو ہے ابتدائی. ناظرین خدا حافظ، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.